الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59 ہے۔ پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے۔ پچھلی آیت کے اندر آپ نے پڑھا تھا، سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس شہر کے دروازے سے سجدے کی حیت سے داخل ہو اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہو تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو مزید عطا فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے دونوں حکموں کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سجدے کی حیت میں داخل ہونا، یعنی اگر شہر میں داخل ہو تو سر کو اس طریقے سے جھکا لو جیسے سجدہ کر دیں، اور اگر کوئی جانور پر بیٹھا ہوا ہے تو جانور کی کمر پہ سر رکھ دے، اور دوسرا زبان سے حطہ کہو، حطہ یعنی کہ توبہ حطہ توبہ توبہ۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ بجائے سجدے کی طرح داخل ہوتے ہوئے اپنی سرین کو یعنی کہ اپنے چوتڑ کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطہ جو لفظ تھا اس کو حنطہ سے بدل دیا، حطہ کے بجائے حنطہ کر دیا۔ حطہ کے معنی آتے ہیں توبہ اور حنطہ کے معنی آتے ہیں گیہوں۔ مطلب یہ تھا بنی اسرائیل یوں کہنا چاہ رہے تھے ہمیں توبہ وغیرہ کی ضرورت نہیں، ہمیں تو گیہوں وغیرہ چاہیے، بہت ٹائم ہو گیا قائم۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدلنا یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی توہین ہے اور اس کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ ہی کا تو کلام ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو حکم اللہ تعالیٰ کا تھا کہ یہ لفظ کہنا، یہ حکم اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو بدل دیا، یعنی کہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا، الفاظ بھی بدل دیے اور جس طرح سے داخل ہونے کو کہا تھا اس طرح کو بھی بدل دیا، اس حیت کو بھی بدل دیا۔ بجائے سجدے کی طرح داخل ہوتے ہوئے اپنی سرین کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ فرمایا فبدل الذین ظلموا، پھر ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا، قولا اس بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لهم کہ جو ان سے کہی گئی تھی، بدل ڈالیا اس کو بدل ڈالا۔ فانزلنا تو پھر ہم نے بھی اتار دیا، بھیج دیا، علی الذین ظلموا ان ظالموں پر، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور فجور کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب بھیج دیا۔ پھر ہم نے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدلا، اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ لیا۔ اور عذاب کیسا بھیجا ہے؟ یہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ عذاب آئے۔ دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں وہ نافرمانی کرتی تھی، ان پر عذاب آتا تھا، ان کا قصہ تمام ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتی تھی وہ، لیکن اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے قیامت میں۔ بتا چکا ہوں کئی بار کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو باقی کیوں رکھا ہے۔ تو ان پر عذاب تو آتے ہیں، ذلیل بھی یہ ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتے بلی کی طرح مارے جاتے ہیں، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ فطرت میں ہے ان کی بدبختی کرنا، نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ طاعون بھیج دیا۔ طاعون پتہ ہے کس بیماری کو کہتے ہیں؟ پلیگ جس کو کہتے ہیں، آپ گوگل وغیرہ پہ سرچ کر لینا، آپ کو بڑی وضاحت مل جائے گی اس تعلق سے۔ چوہوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور چوہوں سے پھر یہ انسانوں کے اندر شفٹ ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ سائنس نے ترقی کر لی تو اس کی جو ہے وہ بیماری کی دوائی وغیرہ تیار کر لی گئی ہے، تو اب یہ بیماری پھیلتی نہیں ہے، ورنہ جب یہ بیماری پھیلتی تھی تو کروڑوں سے پہلے یہ چپ نہیں بیٹھتی تھی، یہ بیماری کروڑوں کو نگل لیا کرتی تھی، نوالا بنا لیا کرتی تھی۔ طاعون کی بیماری انسان کے ہاتھ پھیروں میں یا گردن میں دانے پیدا ہو جاتے ہیں، پھوٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ دانے پھوٹ کر سڑنے لگ جاتے ہیں، اور اسی سے انسان پھیلتا چلا جاتا ہے، مرتا چلا جاتا ہے۔ اتنی خطرناک بیماری ایک دوسرے کو چھونے سے پھیلتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ اب بھی اگر ہوتی تو دنیا کی آبادی اتنی نہ ہوتی جتنی ہمیں نظر آ رہی ہے۔
اب تو دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں، بناوٹی بیماریاں بھی لائی جا رہی ہیں. آپ کچھ سمجھدار ہیں، میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے بیماری کو کنٹرول کر لیا تو ظاہر سی بات ہے آبادی کنٹرول سے باہر ہو گئی. دیکھ رہے ہو گورنمنٹ کہاں تک پورا کرے گی سب لوگوں کی ضرورتوں کو؟ آپ دیکھ ہی رہے ہو، صرف میرے خیال سے سنگم وہار کے اندر 100 سے زیادہ اے سی چل رہے ہوں گے. سنگم وہار میں صرف 100 200 پتہ نہیں 500 بھی چل رہے ہو تو میں کہہ نہیں سکتا. ان کی گرمی کہاں جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے لوگ بڑھ رہے ہیں تو لوگوں کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، سپلائی بڑھ رہی ہے. لوگوں کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، سپلائی بڑھ رہی ہے کھانے کی پہننے کی، تو یہ پوری نہیں کر پا رہے ہیں. لوگ پوری نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا ہے ٹھیک ہے لوگوں کو ہی کم کر دو. وہ ڈی پاپولیشن ایجنڈا جو ہے وہ کام کرتا ہے. بہرحال بیماری کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ بیماری پھر ان میں پھیل گئی اور اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو اس بیماری کا نوالا بنا دیا. اچھا میں کل غور کر رہا تھا جب میں یہ پڑھ رہا تھا، جب اس آیت کا ترجمہ پڑھ رہا تھا تو میں غور کر رہا تھا کیا قوم ہے. فرعون نے پہلے مارا، ہزاروں کی تعداد میں اس نے مار دیا. پھر بت پرستی کی، ہزاروں کی تعداد میں وہاں مارے گئے. پھر یہ بیماری آئی، پھر یہاں ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے. ہزاروں لاکھوں ایسے مرتے ہیں. ہٹلر نے بھی کئی لاکھ مارے تھے. ان کبھی پنپ ہی نہیں پاتے یہ لوگ. پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. باقی تو رہتے ہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر باقی رہتے ہیں. جب بھی یہ بڑھتے ہیں تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط کر دیتا ہے اور ان کی چیرا پھاڑی شروع ہو جاتی ہے. ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے. اور جب دجال آئے گا اور یہ دجال کے موقع پر بہت زیادہ پھیلیں گے پھولیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر قبضہ دے دیں گے. پھر ان کی ایسی تیسی ہو جائے گی. اس وقت تو پھر یہ دنیا سے مٹ جائیں گے. وہ تو فائنل راؤنڈ ہوگا بالکل. اس کے اندر تو ان کے پھر بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ ہوگا. لیکن بہرحال اس قوم کے اندر یہ بات تھی کہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ عذاب بھیجتا تھا، پھر توبہ استغفار کر لیا کرتے تھے. توبہ استغفار کر لیا کرتے تھے، پھر اللہ کو انعام دے دیا کرتا تھا. پھر اس انعام کے اندر پھر مست ہو جاتے تھے. پھر نافرمانی، بار بار ایسا ہوتا تھا، نافرمانی عذاب، نافرمانی عذاب. تو یہ ان کے ساتھ بار بار ایسا ہوتا تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ کلرز کی جائے گی. اللہ مزید توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.